دوستوں پٹھانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ قوم ہمیشہ جنگجو رہی ہے۔ ان میں لڑائی اور بہادری کا جذبہ عام لوگوں کی نسبت بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں غلامی کا عنصر کم پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ لڑ تو سکتے ہیں لیکن کسی صورت غلام بن کر رہنا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے بغاوت، لڑائی اور لڑنے مرنے کے لیے یہ لوگ تیار رہتے ہیں، اور ان لوگوں میں تکبر بالکل نہیں پایا جاتا۔ یہ لوگ اچھا کپڑا پہن کر دکھاوا کرنے کے بجائے روایات کو قائم رکھنے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پٹھانوں کی تاریخ کے بارے میں۔ پٹھانوں کو افغان کہتے ہیں، اور افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے، اور وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھانوں کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہی کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجینیا کے لوگ کا دعویٰ ہے کہ افغان لوگ یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبدالرشید تھا اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ 5000 سال پہلے پختون اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکے پر قبضہ کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کو قتل کرنا شروع کیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر لیا، اور مکہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر یہ الفاظ آئے، بتان۔ دوستو بتان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا، اور اگر تاریخ کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور ہندوستان اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی وفاداری اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت اور وفا والا، اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوئے تو سارے ہندوستان پر حکومت کرنے لگے، حتیٰ کہ کئی علاقوں میں خود لوگوں نے ان کی حکومت کو خوش آمدید کہا اور ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر جو قوم جھک نہ سکی وہ پختون قبائل تھے، اور ان لوگوں نے انگریزوں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا اور انگریزوں کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ انگریز کبھی ان کے علاقوں کو فتح نہ کر پائے۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا اور قائد اعظم کا ہاتھ تھاما، اور اسی طرح وہ تمام علاقے جہاں ان کی اکثریت تھی وہ پاکستان میں شامل کر دیے گئے۔ دوستو کشمیر کا جو حصہ ہمیں آج نظر آتا ہے، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہ بھی ان قبائل جنگجو کی وجہ سے آزاد ہوا۔ ان لوگوں نے قائد اعظم کے کہنے پر وہاں جہاد کیا اور کشمیر کا یہ حصہ آزاد کروایا۔ اسی طرح سوویت یونین پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا۔ اس نے افغانستان کے راستے ایک بہت بڑے جنگ کا آغاز کر دیا۔ یاد رہے سوویت یونین اس وقت واحد سپر پاور تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ان علاقوں میں فتح حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے صوبہ خیبر پختونخوا کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان توڑنے میں ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ دوستو پٹھانوں میں ایک کہاوت بڑا مشہور ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو یہ سارے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا پتھر رکھ دیا جاتا ہے اور سب کو کہا جاتا ہے آج سب اپنے اختلافات اس پتھر کے نیچے رکھ دیں،
और एक होकर दुश्मन से लड़े। जब जीत जाएंगे फिर बेशक अपने इख्तिलाफात पर कायम रहें। और ऐसा ही होता रहा हमेशा। सोवियत यूनियन के साथ 11 साल तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कबाइल से पख्तूनख्वा तक तमाम पठानों ने वो कमाल जंग लड़ी बग़ैर वसाइल के, और सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए और वो कई मुल्कों में तकसीम हो गया। दोस्तों, सोवियत यूनियन के सरबराह ने कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों को समझने में ये लोग जंग को एक शुगल के तौर पर लेते हैं। इन लोगों को हराना नामुमकिन है। इसी तरह अफ़गानिस्तान पर 9/11 के बाद बहुत बड़ी जंग मुसल्लत कर दी गई। जंग मुसल्लत होते ही रूस के सदर ने कहा था, अमेरिका हमारी वाली गलती दोहरा रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक दलदल है, यहाँ जो जाता है वो वापस कभी नहीं निकलता। और फिर ऐसा ही हुआ। 2001 से आज तक 20 साल होने को है। 48 ममालिक की फ़ौज, नेटो, दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी समेत लाखों फ़ौजी मरवा दिए। अमेरिका की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। अमेरिका इस जंग से माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो गया, मगर वो इन पठानों को शिकस्त नहीं दे सका। दोस्तों, आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।